100 بار سر قلم راہ دے دکھ سمجھتے راہ خدا راہ دے دکھ سمجھتے راہ خدا پیدا ہوئے ہیں درد و مصیبت کے واسطے یہ سب قبول ہے ہمیں امت یہ سب قبول ہے ہمیں امت کے واسطے مجھ کو نہ قتل ہونے کا غم ہے نہ کچھ ملال گھر کی ہے اب نہ فکر نہ بچوں کا ہے خیال جانا قریب ہے سوے دربار ذوالجلال یہ فکر ہے کہ دیکھئے ہوتا ہے یہ فکر ہے کہ دیکھئے ہوتا ہے کیا مرسل بھی تھر تھر آتے ہیں اس بارگاہ میں کیا نظر لے کے جاؤں جناب کیا نظر لے کے جاؤں جناب الہ یہ کہتے تھے کہ سر پار لگی تیغ آبدار نیزہ سینہ کا ہو گیا سینے کے وار پار گرنے لگے جو زین سے امام فلک وقار بیٹھا زمیں بڑھے گے گھنوں گرا بیٹھا زمیں بڑھے گے گھنوں گرا غش میں جگر پکڑ کے بدر دو علم گرے سنبھلا گیا نا خاک بشائے سنبھلا گیا نا خاک بشائے دی بڑھ کے پیکنے پسر ساتھ کو خبر گھوڑے سے گر پڑا سعداللہ کا پسر بشاشوں کے شمر سے بولا وہ خیرہ سر جا جلد جا نبی کے نوازے وقت جا جلد جا نبی کے نوازے وقت غل ہو دلاوری کا تیری شہر میں خنجر و کھائیں لے جو بجایا خنجر و کھائیں لے جو بجایا خنجر پکڑ کے شمر چلاستی چڑھا بولا یہ ابن سعد کے خولی بھی ساجا دونوں لائیں جو لاشیں سرور کے پاس آئے پہلو سے فاطمہ نے صدا دی پہلو سے فاطمہ نے صدا دی کیا خنجر لیے ہوئے ستمی جاد آئے ہیں چوکو حسین سے بھگو جلا چوکو حسین سے بھگو جلا دا کیوں کر کہوں تتاولے شمر ستم شیار پیاس گلے پشے کے رکھی تیغ آبدار
گھر سے ادھر نکل پڑے زینب جگر پگھاڑ چلائے منہ نجف کی طرف کر کے چلائے منہ نجف کی طرف کر کے حلق حسین کرتا ہے خنجر کی دھاڑ سے یا مرتضی نکلا یا مرتضی نکلا ہو مزار سے حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں. کل شام 5 بجے قبل پاشا مسجد کے کنار جناب جواد علی صاحب امیدوار سرفرازی مجلس سید الشہداء رہے گی. آپ حضرات ضرور اس میں شرکت فرمائیں جس میں مولانا حنان رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میر ایوب علی صاحب عرف نار حیدری علی اللہ مقامہ ابن میر حسین علی صاحب کی روح ارواح کو اصال فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمة للعالمین العمی المکی المدنی القرشی الابتہی التحامی السید البہی السراج المضی الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المعید الرسول المسدد الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالبین علی کل غالب مطلوب علی کل طالب امام المشارق والمغارب مولانا و مولا الکونین مصلی الی قبلتین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات. سورہ بقرہ کی 183 آیت میں پروردگار عالم ایک ایسے واجب کی طرف انسانوں کو متوجہ کرا رہا ہے جو تمام انسانوں پر جو فرض کیا گیا ہے، اس امت میں بھی اور گزشتہ امتوں پر بھی روزے کو فرض کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت میں جو شروع کا لفظ ہے اس قدر اہل ایمان کے لیے چاشنی ہے، لذت ہوتی ہے کہ اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ایمان 3 چیز کے مجموعے کا نام ہے، دل کا یقین، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ہے ایمان۔ اعتقادات بھی دل سے ہوتے ہیں، دل کی اعتقاد یعنی گرہ باندھنا، کسی چیز کو گرہ باندھنے کو عقد کہا جاتا ہے، اعتقادات اسی سے لیا گیا ہے۔ ایمان بھی وہی ہے۔ ایمان کے مقابلے جو اس کا جو ضد ہے وہ ہے فسق، آشکار ہو جانا۔ ایمان یعنی چھپا رہنا، پوشیدہ چیز۔ امنا مادہ امنا سے لیا گیا ہے۔ جیسے کھجور ہے، کھجور کی گٹلی جب تک اس کے پوست میں اندر ہے وہ امن میں ہے، اور جیسے ہی اس کو کھولا جاتا ہے تو عرب استعمال کرتے ہیں فسخا، فسخا، آشکار ہو گیا۔ تو ایمان اس سے لیا گیا، امنا سے لیا گیا ہے۔ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، دل کا یقین، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ایمان ہے۔ اور اگر اس چیز کو دیکھنا ہو تو آپ نماز کی حالت میں یہ تینوں چیزیں نظر آتی ہیں، جہاں دل کا یقین بھی ہے، زبان سے اقرار بھی ہے، اعضاء و جوارح سے عمل بھی ہے۔ جب مصلی نماز پر آتا ہے تو نیت کرتا ہے، نیت دل کے یقین کی ترجمانی کرتی ہے۔ اس کے بعد قرات شروع ہوتی ہے، قرات زبان سے اقرار کی ترجمانی ہوتی ہے۔ رکوع اور سجدہ اعضاء و جوارح سے عمل کا ترجمانی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اہل ایمان سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ ایک جگہ بھی خطاب آیا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہ واجب روزہ جو اللہ نے جو فرض کیے ہیں، صوم کے معنی ہی رک جانے کے ہیں۔ صوم یعنی رکنا، جو 5 بنیادیں جو اس مومن کے اوپر جو واجب کی گئی ہے، بنی الاسلام علی 5۔ اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ صوم، الصلاۃ والصوم وحج والزکاۃ والولایہ، آخری چیز ہے ولایت۔ نماز پہ رکھی گئی ہے، روزے پہ رکھی گئی ہے، زکوٰۃ پر رکھی گئی ہے، حج پہ رکھی گئی ہے اور ولایت پہ رکھی گئی ہے۔ اور یہ تمام 4 چیزیں، نماز آپ دیکھیں اگر حضر میں ہو تو پوری پڑھنا ہے، قصر میں ہو تو 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ روزہ آپ حضر میں ہے تو پورا رکھنا ہے، سفر میں آپ پر روزہ واجب نہیں ہوتا، مرض کی حالت میں روزہ واجب نہیں ہے۔ حج استطاعت پر ہے، اگر استطاعت ہو تو حج واجب ہوگا۔ زکوٰۃ نصاب اگر پورا ہو تو زکوٰۃ واجب ہے۔ بس ایک ہی شے ولایت ایسی نظر آتی ہے جو حضر میں بھی واجب ہے، قصر میں بھی واجب ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ یا اللہم صلی علی
عنوان کتاب مؤمن، کل قیامت کے دن جو کتاب ہوگی نا، جو کتاب آپ کو دی جائے گی، اس کا عنوان ہی ولایت امیر المومنین ہوگا، اس کا عنوان ہی ولایت امیر المومنین ہوگا۔ کتنی بڑی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے بطور ولایت مولا کائنات، جو انسانوں کو حاصل ہوئی ہے۔ یہ وہ پانچویں چیز ہے، اور روایتیں بتاتی ہے قبر میں سب سے زیادہ روشن ہونے والی یہی ولایت ہوگی۔ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ سب ہے، لیکن جو قبر کو جو زیادہ منور کرے گی وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ولایت امیر المومنین۔ عزیزو، زیادہ چونکہ وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، ماہ سیام کا آغاز ہو گیا ہے، شہر رمضان کا آغاز ہوا ہے، وہ شہر اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ اس وقت ضیافت الہی میں بیٹھے ہوئے، اللہ کے مہمان ہوئے۔ قد اقبل علیکم شہر اللہ، پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا، تمہارے نزدیک ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کی سونا عبادت ہے، جس میں سانس لینا تسبیح ہے۔ اگر آپ حالت روزہ میں سو بھی رہے ہیں تب بھی آپ عبادت میں مصروف ہیں، آپ یہ جو سانس لے رہے ہیں وہ بھی تسبیح میں شمار ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے، اور یہ مہینے کو عظمت اس لیے دی گئی ہے کہ اس مہینے میں آسمانی قرآن نازل ہوا ہے، آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے اسی مہینے میں توریت کو بھی، زبور کو بھی، اور اکثر کتابیں جو 4 ہمارے پاس ہے ان کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے، اور سب سے اہم جو قرآن مجید شبہ قدر میں نازل ہوا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ بہرحال اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کو بہت زیادہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ایک آیت کا ثواب، عام دنوں میں ایک ختم قرآن کا ثواب رکھا گیا ہے۔ تو جتنا ہو سکے انسان اس ماہ میں، چونکہ یہ بہار قرآن یعنی رمضان بہار قرآن کا مہینہ ہے، رمضان ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں قرآن میں تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، تفسیر پڑھی جائے، آیتوں پہ جستجو کی جائے، اس کو جو ہے تفسیر میں دیکھا جائے، جتنا ہو سکے آپ تدبر کریں۔ قرآن کا نزول کا مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان شہر نزول قرآن ہے، اور وہ قرآن جو ہدایت کے لیے آیا ہے انسانوں کی۔ یہ قرآن کو نازل کیا گیا ہے تاکہ انسان اس سے ہدایت حاصل کر لے۔ ماہ سیام، بس عزیزو، جہاں پر اللہ نے اس ماہ میں قرآن کو نازل کیا ہے وہیں پر روزوں کو ہم پر واجب قرار دیا ہے، اور روزے کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ پروردگار فرما رہا ہے، اے رسول ان سے کہہ دو، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ الصوم لی، حدیث قدسی میں پروردگار فرما رہا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ جناب سید عالمیان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شہزادی روزے کے بارے میں خطبہ فدق میں فرماتی ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا شامل نہیں ہوتی، دکھاوا شامل نہیں ہوتا۔ ممکن ہے انسان نماز پڑھ رہا ہو، قیام کی حالت میں ہو، رکوع کی حالت میں ہو، اور کوئی دیکھ رہا ہو تو اس کی رکوع طولانی ہو جائے، سجدے طولانی ہو جائے تاکہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ریا ہو جائے گی۔ لیکن روزہ، آپ میں سے ہم میں سے اتنے لوگ روزے دار ہیں لیکن معلوم نہیں ہے، چونکہ یہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھائی نہیں دیتی، یہ اخلاصاً ہے، روزہ ایک اخلاصی عبادت ہے۔ اور اسی لیے آج کی دعا میں جو آیا ہے، اول ماہ کی دعا میں آیا ہے، اللہم اجعلنی فیہ صوم الصائمین و قیام القائمین،
اے پروردگار مجھے روزے واقعی اور نماز واقعی کرنا نصیب فرما، یعنی میرا شمار ان روزے داروں میں سے ہو جو روزے واقعی رکھ رہے ہو، میرا شمار ان میں سے ہو جو نماز واقعی پڑھ رہے ہو۔ یہ نماز واقعی کیا ہوتی ہے؟ نماز واقعی وہ ہوتی ہے، یعنی حقیقت نماز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز کا کام برائیوں سے روکنا ہے۔ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کنارے میں برائی بھی انجام دے رہا ہے، دھوکہ دہی بھی چل رہی ہے اور غیبت بھی چل رہی ہے، قتل و غارت بھی چل رہا ہے، تو پھر یہ نماز واقعی تک نہیں پہنچا، بس یہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوا، یہ نماز واقعی تک نہیں پہنچا۔ چونکہ نماز کا کام ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا کام برائیوں سے روکنا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ روزہ بھی ایک روزہ عام ہے، ایک روزہ خاص ہے، اور ایک روزہ خاص الخاص ہے۔ روزہ عام ہر انسان رکھتا ہے جس کا کام فقط صبح سے غروب تک فقط کھانا پینے سے رک جانا ہے، یہ روزہ عام ہے جو ہر کوئی رکھتا ہے۔ لیکن روزہ خاص وہ ہے جو انسان آنکھ کا بھی روزہ رکھے، زبان کا بھی روزہ رکھے، ہاتھ کا بھی روزہ رکھے، آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں۔ آنکھوں کا روزہ یہ رہے گا کہ انسان اس آنکھوں سے نامحرم کی طرف نگاہ نہ کرے۔ زبان کا روزہ یہ رہے گا کہ اس زبان سے کوئی غیبت نہ کرے، اس زبان سے کوئی گالی نہ دیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ روایات ملتی ہے کہ جہاں ایک عورت کو پیغمبر نے دیکھا کہ فحش کلامی کر رہی ہے، پیغمبر نے فوری غذا کو منگایا، کہا کہ اسے تناول کرو۔ کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ پیغمبر نے کہا تم نے تو افطار کر لیا، حالت روزے میں تم نے گالی دی، گویا تمہارا روزہ افطار ہو گیا۔ یعنی پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں ایک روزہ روزہ ظاہری ہوتا ہے، ایک روزہ روزہ باطنی ہوتا ہے۔ روزہ باطنی کا نام یہ ہے کہ انسان زبان کا بھی روزہ رکھے اور اس سے پرہیز کرے۔ بس میں آپ کی زحمت تمام کروں، ایک ایسے مومن کی یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ عزاداری میں اپنی زندگی گزاری ہے، جنہوں نے اس شہر حیدرآباد میں اس نعرے کو بلند کیا جو پیغمبر نے جنگ احد میں پکارا تھا، ناد علی مظہر العجائب۔ اللہ کے رسول نے جو پکارا تھا اے علی آؤ جو مظہر العجائب ہے۔ یقیناً انہوں نے ساری زندگی اپنی عزاداری میں امام حسین کی مجلسوں میں گزاری ہے، محافل امام حسین میں گزاری ہے۔ جو انسان محبت اہل بیت میں مرتا ہے اسے شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعاؤں میں زیارت عاشوراء کا یہ فقرہ ضرور یاد کرنا ہوگا اور اسے ضرور روز پڑھتے رہیں۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین، اے پروردگار قرار دے تیرے نزدیک، یعنی میں اب وہ معرفت بن گیا ہوں، امام حسین کی وہ معرفت مجھے حاصل ہو گئی ہے کہ میں تیرے نزدیک وہ مقام پانا چاہتا ہوں۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا والآخرہ۔ اسی لیے کسی نے جب کہا مولا قبر میں جانے سے ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے، بہت وحشت ہوتی ہے، تو امام نے کہا کیوں تمہیں وحشت ہوتی ہے، کیوں تم زیارت عاشوراء نہیں پڑھتے؟ کہ اس میں کہا گیا ہے کہ یوم الورود، یہ جو وارد ہونا ہے یہ گویا قبر میں جانا ہے، یعنی امام حسین سے ملاقات ہے، وہاں تمہارا امام تم سے ملاقات کرے گا۔ کیوں نہ ہو کہ جو زندگی بھر حسین کو یاد کرتے رہیں، یقیناً میرا مولا آپ کی زیارت کو آئے گا۔ بڑے واقعات ہیں اس سلسلے میں کہ جو ایک خاتون تھی کہ جو ہمیشہ زیارت وارثہ پڑھا کرتی تھی، کبھی ان سے ترک نہیں ہوئی۔ جب لوگ دفنا کر چلے گئے تو وہاں پر جب شیخ رجب علی خیاط آئے تو انہوں نے خوشبو امام حسین کو محسوس کیا، کہا میرا مولا اس قبرستان میں آیا تھا۔ جب پتہ لگایا گیا کہ یہ کس کی قبر ہے تو پتہ چلا کہ یہ ایک ایسی خاتون کی قبر ہے جو اپنے مولا کو روز یاد کیا کرتی تھی، روز زیارت وارثہ پڑھا کرتی تھی۔ تو پتہ چلا جب ہم امام کی زیارت پڑھتے ہیں تو مولا ہماری زیارت کے لیے قبر میں چلا آتا ہے۔
اور تمام اطراف کے ان مرحومین کو اللہ مغفرت کر دیتا ہے اس زیارت کے توسط سے۔ کیوں نہ ہو حسین نے جو قربانی دی ہے روز کربلا، ایک دو پہر میں حسین کا بڑا گھر اجڑ گیا، جہاں ایک نوجوان علی اکبر کے سینے پہ برچی لگ گئی، عباس کے بازو شہید کاٹ دیے گئے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، یہاں تک کہ علی اصغر کے گلوں میں تیر لگ گیا۔ اب وہ وقت بھی آ گیا کہ مولا رخصت کو آ گئے اور آ کر کہنے لگے اے زینب ام کلثوم علیکن منی السلام، تم پر میرا آخری سلام ہو۔ نہیں معلوم بیویوں نے کیسے امام کو رخصت کیا ہوگا، لیکن ہاں مقاتل تو یہی لکھتے ہیں بیویوں نے گہرا بنا لیا۔ ایک مرتبہ گہرا بنا کر کہتی ہے اے حسین ہمارے درمیان سے جائیے تاکہ ہم آپ کو دیکھتے رہیں۔ اور جب امام جا رہے ہیں تو ہر بیوی یہ کہہ رہی ہے اے والی خدا حافظ، اے مولا خدا حافظ، اے فاطمہ کی جان خدا حافظ۔ مولا سوار ہوتے ہیں اور جب سوار ہونے کے بعد جنگ کر رہے ہیں تو یہ کہہ کر جنگ کر رہے ہیں اے اشقیاء تم نے میرے علی اکبر کے سینے پہ برچی لگا دی، اے اشقیاء تم نے میرے عباس کے شانوں کو قلم کر دیا، اے اشقیاء تم نے میرے قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑا دیے، اے اشقیاء تم نے میرے علی اصغر کے گلوں پر تیر لگایا۔ وہ وقت بھی آ گیا، آواز ہاتف غیبی آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب جیسے ہی تلوار کا نیام میں آنا ہی تھا ہر طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی، کوئی نہزہ مار رہا ہے، حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ آواز دی اماں گرم ریتی پر گر رہا ہوں اماں، فاطمہ کی آواز کربلا میں گونجی اے میرے لال میں یہاں موجود ہوں۔ حسین نے مٹی کو سمیٹا، سجدہ شکر میں اپنا سر رکھ دیا، پیشانی رکھ کر کہا رضم بقضائی تسلیما لعمر، اے پروردگار میں تیرے ہر امر پر راضی ہوں۔ ادھر شمر کا خنجر چلا، ایک مرتبہ سید سجاد جو غش پر غش کھا رہے ہیں، زمین کربلا کو زلزلہ سا ہوا پر اپانی نیزوں مانند اچھلا۔ ایک مرتبہ بیمار امام نے کہا اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے، اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، ارے بیمار کربلا نے کیا دیکھا؟ بابا کا سر نو کے نیزہ پر، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ ذکر قلیل کو سماعت کو سامعین سے اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ اس مجلس کا ثواب، ذکر کا ثواب مرحوم و مغفور میر ایوب علی صاحب کی روح ارواح کو ایصال فرما۔ بار الہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ ماہ رحمت و ماہ برکت پروردگارہ، ان رحمت اور برکت سے ہمیں محروم نہ فرما۔ روزہ رکھنے، قرآن پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ کفر و نفاق، داعش، امریکہ، اسرائیل، آل سعود، آل خلیفہ کو ذلیل و خوار فرما۔ پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم شہید غریب کربلا کے۔ ہمارا خاتمہ امام کے ظہور پہ فرما، ہم کو حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میر ایوب علی صاحب عرف نار حیدری ابن میر حسین علی صاحب مرحوم کی روح ارواح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات مومنین، کسی کی گاڑی کی چابی ہے جو حضرات کی گاڑی ہے، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فاس أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله التماس دعاء جميع المؤمنات اللهم اجعل قلبي نوار وعيشي خار ورزقي دار وعملي سار وأولادي أبرار واجعلني عند خبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا علي مدد حق
प्लेट उठाओ। क्या करें? पूरे प्लेटा उठा के मालिक क्या करें? वो एक कहाँ है? काजी मित्रों प्लेटा उठाओ, पूरे खाली है। पूरे भी प्लेटा उठाओ। आ जाओ, ले लेके आ जाओ। बाहर डालो, टकन पे रखते जाओ। 2 मिनट धर जाइए। पब्लिक जूस पीने जा रही।
الله أكبر. سمع الله ولمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله ولمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.